بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و عظمت و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور خواتین اسلام، ترکیہ ایک بہت بڑا ملک ہے۔ وہاں کی فٹ بال ٹیم کافی مشہور ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ لوگ کھیل رہے تھے تو ترکی پلیئر نے گول مارا۔ جیسے ہی اس نے گول مارا سجدے میں گر گیا۔ خوشی سے، مسلمان تھا لیکن اتنی خوشی ہوئی کہ وہ سجدے میں گر گیا۔ اب نہ میں فٹ بال کی تفصیل سنانے والا ہوں، نہ میں میدان کی تفصیل سنانے کے لیے آپ کو جمع کیا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ یہ صاحب کی غلطی صرف یہ تھی کہ گول مارنے کے بعد انہوں نے سجدہ کیا۔ ہمارے لیے تو بالکل معمولی مسئلہ ہے، لیکن میرے دوستو یہ مسئلہ اتنا سنگین کیا گیا، اس مسئلے کو اتنا بڑا کیا گیا، اتنا پیچیدہ کیا گیا کہ یہاں تک کہ مسئلہ کورٹ میں چلا گیا۔ استنبول کے کورٹ میں اس موضوع کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں کہ کیسے ایک ترکی پلیئر میدان میں سجدہ کر سکتا ہے، کیسے ترکی پلیئر میدان میں سب کے سامنے اللہ کے لیے سجدہ کر سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ غلطی کرنے والے کو چاہیے کہ جیل میں ڈالے، اسے جیل میں ایک مدت تک سزا جھیلنی پڑے گی۔ یہ مدعا اٹھایا گیا میرے دوستو، اور اسے اتنا بڑا کیا گیا، پرچوں میں آیا، میگزین میں آیا، نیوز پیپرز میں آیا، لوگوں نے بڑے تعجب سے پڑھا، اور یہ میرے دوستو سب کچھ ہو کا رہا ہے ترکیہ کے اندر۔ یہ ترکیہ، یہاں پر سلیمان اول حکومت کر رہے تھے۔ یہ ترکیہ، یہاں پر سلیمان القانونی، جن کی تفصیل آپ نے سنی، جنہوں نے دنیا میں بہت بڑی حکومت قائم کی۔ ان کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے انبیاء نے اتنی بڑی حکومت نہیں کی۔ ساری دنیا کے بہت بڑے بادشاہ مانے گئے، اور یہ جب بھی اپنا خط لکھتے، اپنا انٹروڈکشن بڑے عجیب و غریب انداز سے لکھتے، اور یہ اپنے خط کا آغاز انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے۔ اس بستی کے بادشاہ تھے میرے دوستو، جنہوں نے 40 پر 6 سال تک خلافت کی، حکومت کیے، اور ساری دنیا میں یورپ کے اندر تک پہنچے، آسٹریا تک پہنچے، اور وینا سٹی کو مسلمان بنایا۔ یہ بادشاہ ہیں، یہ ترکیہ میں رہتے تھے، ترکیہ سے ان کی حکومت ہوتی تھی۔ یہ ترکیہ کی حالت میرے دوستو یہ ہے، یہ اسلامی حکومت، یہ اسلامی خلافت، یہ لوگ جن کے دل میں اسلام ہی سب کچھ تھا، ان کا ماجرا ایسے بدل گیا، ایسے ہوا کہ ایک پلیئر جب سجدہ کرتا ہے تو بہت بڑا مسئلہ بنایا گیا۔ یہ کیسے تبدیلی آئی؟
یہ کیسے چینجز آئے, کیوں خلافت عثمانیہ گر گئی, کیسے, وہ کیا اسباب تھے, کیوں مسلمانوں کو اس طریقے سے ختم کیا, وہ کون لوگ ہیں جو اس خلافت کے گرانے کے پیچھے کار فرما تھے, کیسی انہوں نے محنت کی. انشاءاللہ ہم اس مجلس میں مختصراً اس میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. میرے دوستو غور سے سنیے, بعض تاریخیں میں بتاؤں گا جو بہت ہی اہم تاریخیں ہیں, اسے نوٹ کر کر رکھیے. آگے آنے والے ایام میں انہیں آپ مطالعہ کریں گے تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی. تو میرے دوستو, خلافت عثمانیہ جن کے تعلق سے آپ نے سنا کہ ان کے سب سے پہلے خلیفہ جن کا نام سلیمان الاول تھا, اور یہ خلافت بڑھتی گئی, تقریباً 36 بادشاہ, کتنے, 36 خلیفہ ہے, 36 خلیفہ ہے. اور یہ لوگ ان کی جو ہے حکومت کی آغاز میرے دوستو تقریباً 1200 یا پھر 1100 عیسوی سے لے کر 1100 سی ای سے لے کر AD سے لے کر 1924 تک, یعنی آج سے تقریباً 90 سال پہلے ان کی حکومت تھی. تو تصور کیجئے کتنی بڑی مدت, تقریباً 700 سال سے لے کے 800 سال تک یہ خلافت قائم رہی. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی عظیم خلافت تھی. جب تک یہ لوگ تھے سارا یورپ خاموش تھا میرے دوست, سارا یورپ خاموش تھا, کوئی اف تک نہیں کہہ سکتا. تو میں بتا رہا تھا میرے دوستو, یہ 800 سال کی مدت میں, یہ طویل مدت میں انہوں نے جس انداز سے حکومت کی کہ سارا یورپ خاموش تھا, کوئی اف تک نہیں کہہ سکتا, اور مسلمان بڑی آسانی سے پورے یورپ کو رونتے گئے. اصل میں خلافت عثمانیہ اس وقت گرنا شروع ہوئی جب یہود کو طاقت ملی, جب یہودیوں کو طاقت ملی, وہاں سے خلافت عثمانیہ کمزور پڑتی گئی, گرنا شروع ہوئی. یہودیوں کو کیسے طاقت ملی, یہودیوں کی تاریخ آپ پڑھیں گے میرے دوستو, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, ان پر اللہ کا غضب ہمیشہ ہے. اور نماز میں ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم, المغضوب علیہم جن پر اللہ کی پھٹکار پڑی, جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, وہ ہے میرے دوستو یہود. انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں کبھی بھی پنپا نہیں, انہیں انتشار ہونے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک لعنت بھری قوم, یہ کیسے جو ہے زمین میں پنپ سکتی ہے, یہ کبھی بھی پنپی نہیں میرے دوستو. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے, جہاں کہیں بھی گئے ان لوگوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ فتنہ کیا, چال بازیاں کی, اور لوگ مجبور ہو کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی کارکردگیاں ایسی ہوتی ہیں, ایسے مکار اور ایسے فتنے باز ہوتے ہیں کہ انہیں دوسری قوم برداشت نہیں کرتی اور فوراً انہیں بھگانے کی سوچتی ہے اور فوراً انہیں مارنے کی سوچتی ہے. اور جب اسلامی طاقت چل رہی تھی اس وقت میرے دوستوں یہودیوں پر ظلم کرنے والے یہی عیسائی تھے. یہ جو عیسائی تھے یہودیوں کو خوب کوٹا کرتے تھے, اور جہاں کہیں بھی یہ جاتے یہ عیسائی انہیں چھوڑتے نہیں. خاص طور پر رومن کیتھولک عقیدے والے یہودیوں سے بہت نفرت کرتے تھے اور انہیں زمین میں پنپنے نہیں دیتے تھے. اور جیسا کہ ہماری سیرت میں خود ان کے عادات و اطوار معلوم ہوتا ہے, ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو یہ یہود کیسے ہیں, کیوں ان کے اندر ایسی شرست ہے, یہ طبیعتی طور پر کیوں ایسے مکار اور فتنہ باز ہوتے ہیں. سیرت میں بعض واقعات ہم دیکھیں گے تو اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گا میرے دوست. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو مدینے میں ہم دیکھتے ہیں اوس و خزرج دو قبیلے ہیں. اوس و خزرج دو قبیلے ہیں. یہ دو قبیلے اسلام لانے کے بعد بھائی بھائی بن گئے, ان کے آپسی اختلافات ختم ہو گئے, اور اسلام لانے کے بعد اوس سے بڑے بڑے صحابہ ہیں, خزرج سے بڑے بڑے صحابہ ہیں, دونوں امن میں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی تھا جس کا نام شاذ بن قیس. شاذ بن قیس یہ بوڑھا یہودی تھا, کھوسٹ ہو گیا تھا لیکن یہودی تھا. ایک مرتبہ وہ اوس و خزرج کے لوگوں کے اوپر سے گزر رہا تھا, دیکھ رہا یہ ہے کہ اوس و خزرج کے دونوں بیٹھ کر آپس میں ملے ہوئے ہیں, دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ان کے درمیان محبت بہت زیادہ ہے, ملے ہوئے ہیں, مل کر گفتگو کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. یہ دیکھ کر یہ یہودی کو جلن ہو گئی
اب یہ برداشت نہیں کر پایا کہ اوس و خزرج مل کر رہیں اور وہ آپس میں محبتیں کریں، ہے نا، یہ برداشت نہیں کر پایا اور فوراً اس نے ایک ایسے نوجوان کو بھیجا جو یہودی تھا اور شاعر تھا. اس نے کہا کہ جاؤ اوس و خزرج کے مجلسوں میں بیٹھو، بیٹھ کر جنگ بعاث کے واقعات کو دوبارہ زندہ کرو، جو مردے گاڑ دیے گئے ہیں اسے دوبارہ زندہ کرو. میرے دوستو، جنگ بعاث ایک ایسی لڑائی ہے جو اوس و خزرج کے درمیان ہوئی اسلام آنے سے پہلے، اور یہ لڑائی تقریباً 90 سال یا پھر 100 سال تک چلتی رہی. اوس و خزرج آپس میں انتہائی بدترین دشمن تھے. اوس کا ادنا سا آدمی ادنی سی غلطی کر دے تو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے، فوراً سزا کے لیے اتراتے، تلواریں نکالتے، خون خرابہ ہوتا. یہی طریقہ تھا اسلام آنے سے پہلے. اسلام آنے سے پہلے اوس و خزرج ایسے ہی تھے میرے دوست. تو اس زمانے میں ایک لڑائی ہوئی جس کا نام جنگ بعاث. یہ لڑائی کافی نقصان ہوا دونوں کو، اور یہ لڑائی لڑ کے تھک گئے تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور انہوں نے اسلام پیش کیا تو دونوں اسلام قبول کر لیے. یہ جو جانی دشمن ہے نا، خون آشام دشمنی جو ان کی چل رہی تھی، اب دوستی میں بدل گئی. اسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. اگر اللہ نہیں جوڑتا تو کوئی اور جوڑ نہیں سکتا. تو اوس و خزرج بھائی بھائی ہو گئے تھے میرے دوستو. تو ایسے موقع پر جب دیکھا کہ دونوں جڑ کر بیٹھے ہیں تو یہودی سے رہا نہیں گیا. وہ جا کر ایک نوجوان کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ جا کر ان کی مجلس میں بیٹھ کر پرانی باتوں کو چھیڑو، پرانے اشعار پڑھو، جنگ بعاث کے اشعار پڑھو. ویسے ہوا میرے دوستو. وہ نوجوان آیا اور نرمی سے ایسی باتیں شروع کی جن کے ذریعے سے فتنہ چھڑ گیا تھا. اور اس کے بعد اس نے اوس کی تعریف میں اشعار پڑھے تو خزرج والے جو تھے صحابہ، انہوں نے کہا کہ خزرج کے بھی کارنامے ہیں، ہم نے بھی لڑائی لڑی. یہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے دوستو فتنے کا آگ لگ گیا، یہاں تک کہ دونوں نے تلواریں نکال لی اور کہا کہ چلو ہم فلاں پہاڑی کے پاس دوبارہ لڑ لیتے ہیں. اگر اوس تم لوگ نہیں مانتے ہم خزرج کو، ہم دوبارہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. صحابہ ہیں، تلواریں سونت کر لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے میرے دوستو. یہ پورا فتنہ کرنے والا یہی یہودی شاذ بن قیس تھا. اس نے دو دلوں کو ایسے دراڑیں ڈالی کہ اب دونوں تلواروں اٹھا کر خون کے پیاسے ہو گئے. یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے ہیں، چہرہ سرخ ہوتا ہے اور سیدھے سپاٹ کو پہنچتے ہیں. پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ دونوں کے ہاتھوں میں تلواری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ادھر ایک تقریر سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، اوس کو نہیں بلا رہے ہیں، خزرج کو نہیں بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں نے مسلمانیت اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہو، اب یہ اوس و خزرج کے کیا لڑائیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، میری زندگی میں تم لوگ ایسے لڑ رہے ہو، کس نے ان چیزوں کو شروع کیا؟ تو بعد میں معلوم ہوا تحقیق کرنے پر کہ جاہلیت کی باتوں کو چھیڑا گیا، پرانے لڑائیوں کو چھیڑا گیا، فتنے ڈالنے کی کوشش کی گئی، فساد برپا کیا گیا، اس لیے یہ دونوں پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے. یہ واقعہ میرے دوستوں یہودیوں کا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا مدینے میں ہونا ترک سمجھتے تھے. اسی لیے ان کے جو 3 بڑے بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ان تینوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پاک کر دیا. اور بنو قریظہ کے لوگوں کو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی منافقت دکھائی اور عین موقع پر انہوں نے پیٹھ پر خنجر کھوپنے کی کوشش کی جنگ احزاب کے موقع پر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے لوگوں کو ختم کر دیا، مردوں کو مار دیا اور بقیہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، صحابہ جیسے اچھے لوگ، نرم لوگ، با اخلاق لوگ، اسلام کے اتباع کرنے والے جب یہودیوں کو برداشت نہیں کر پائے میرے دوستو، تو دوسرے قبائل کیسے برداشت کریں گے؟ یہی کچھ ہوا. ان کی تاریخ یہی ہے میرے دوستو. یہ جرمنی گئے، یہ پولینڈ گئے، یہ جو ہے ناروے گئے، فن لینڈ گئے، اور اس کے بعد اس طرف رشیا گئے. جہاں کہیں بھی گئے ان لوگوں کی فطرت یہ ہے کہ اس بستی والوں کے درمیان فتنے ڈالیں، مکر کریں اور انہیں سود دیں، انہیں غلام بنائیں. کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے میرے دوستو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی انسان ہیں اور ہم یہودی آپس میں انصاف کر لیں گے، یہودی آپس میں لے دے کر لیں گے، یہ ایک یہودی دوسرے یہودی کو ٹھکائے گا نہیں،
دھوکہ نہیں دے گا. اور یہودی سب سے عمدہ اور سب سے اللہ کے قریب لوگ ہیں. بقیہ جو یہود نہیں ہیں وہ سب انسان ہیں جو صرف یہودیوں کی غلامی کرنے کے قابل ہیں. انہیں کوئی عزت نہیں. ان کی بیویوں کے ساتھ زنا کیا جا سکتا ہے اور ان کی عورتوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے, انہیں دھوکہ دیا جا سکتا ہے. جب بھی یہودی کسی غیر یہودی سے تجارت کرے اسے ٹھکانا اس کے لیے بالکل جائز ہے. یہ عقائد ہے میرے دوستو. اسی لیے یہ ایسے کانسیپٹ شروع کرتے ہیں, ایسے عقیدے ایجاد کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے انہوں نے کیپٹلزم شروع کیا. کارل مارکس کو پیدا کرنے والے یہی تھے, اور یہی ساری دنیا میں الہاد ایتھیزم پھیلانے کی پیچھے انہیں کا ہاتھ ہے. وہ مانتے ہیں خدا کو, لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ ایتھیسٹ بن کر رہیں, لوگ گمراہ ہو کے جہنم میں جائیں. یہ ان کے عقائد ہیں, یہ چاہتے ہیں. یہ تو اس اعتبار سے دنیا میں سب سے بدترین قوم ہے. کسی قوم کے اندر ایسے بدترین عقائد نہیں ہوتے میرے دوستو. وہ چاہے جیسے بھی ہوں, کم از کم دوسروں کو انسان تو مانتے ہیں, لیکن یہ ایسے حیوان لوگ ہیں جو دوسروں کو انسان ماننے کے لیے کسی بھی اعتبار سے تیار نہیں ہیں. تو یہ انہوں نے کیپٹلزم شروع کیا, سیکولرزم شروع کیا, سوشلزم شروع کیا, جتنے بھی ازمز آپ سنتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو پہلے ورلڈ وار کے پیچھے, یہی لوگ ہیں جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کروایا, یہی لوگ اس کے پیچھے یہی ہیں. اور سیکنڈ ورلڈ وار ہو یا پھر فرسٹ ورلڈ وار ہو, اس کے پیچھے مقصد یہودیوں کا یہ ہے کہ مسلمان کمزور ہو جائیں. حالانکہ یہود کون ہے میرے دوستو؟ یہ ایک صدی سے جو انہیں مارا جا رہا تھا, کئی صدیوں سے گھر بے گھر ہو کے گھوم رہے تھے, انہیں مسلمانوں نے اندلس سے بچایا. سلیمان القانونی سلیم الاول کے زمانے میں جب اندلس گر رہا تھا, کل آپ نے اندلس کے واقعات سنے کہ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, کیسے ان لوگوں نے بستی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اور جب مسلمان آ رہے تھے میرے دوستو, وہاں پر یہود کی بھی کافی تعداد تھی. غرناطہ کے اندر یہود کی خاص بڑی تعداد تھی, اور مسلمان جو گئے جا کر مسلمانوں کو بچائے, اور ان لوگوں نے یہودیوں کو بھی بچایا, اور بہت بڑی تعداد لے کر آئے. اور سلیم الاول سلیمان القانونی اتنے ہوشیار لوگ تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ یہود ایسے ہیں, اگر انہیں یروشلم میں لا کے بسایا جائے, جروشلم میں لا کے بسایا جائے, فلسطین میں لا کر بسایا جائے, تو ان کے افکار اور یہ دوسری کوشش کریں گے. اسی لیے سلیم الاول اور سلیمان القانونی نے گریس کے اندر ایک بستی بنائی. گریس کے اندر ایک بستی بنائی جس کا نام سولونیکا آج بھی بستی ہے. یہ بستی 100% یہود رہتے ہیں. یہ بستی بنا کر دینے والے عثمانی بادشاہ ہے, مسلمان ہیں. اس بستی میں ان لوگوں نے یونیورسٹیز بنائے, یہودیوں کو کھلی چھوٹ دی, اور یہودیوں کے ہر اعتبار سے مدد کرتے تھے. سب سے بڑی مدد یہ تھی کہ عیسائیوں کو پرے رکھتے تھے, دور رکھتے تھے, یہودیوں کے قریب آنے نہیں دیتے. ایسی جگہ مسلمانوں نے یہودیوں کو پالا میرے دوستوں. مسلمانوں نے یہودیوں کو پالا کیونکہ ساری دنیا انہیں مار رہی ہے. انسانیت کے ناطے بستی بنا کر یہ عثمانی بادشاہ نے انہیں لا کر باقاعدہ بسایا. یونان کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد رہی, اور ساری دنیا سے آ کر جمع ہو رہے تھے میرے دوستو اس سولونیکا میں. لیکن تعجب کی بات ہے, آپ دیکھیں گے کہ یہیں سے وہ لوگ نکل رہے ہیں, ہے نا. میں نے آپ کو بتایا یہودی انتہائی مکار اور فریب قوم ہے, دھوکہ دینے والی قوم ہے. یہاں سے وہ لوگ نکلے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے جڑوں کو ہلایا اور خلافت عثمانیہ کو گرایا. یہیں سے نکلے تھے میرے لوگ دوستو. تو اب ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں, خلافت عثمانیہ کو ہلانے کے پیچھے یہود ہیں. اب یہود میرے دوستو تقریباً 1630 AD کے آس پاس سولونیکا میں ایک آدمی پیدا ہوتا ہے جس کا نام شبتائی زیفی. نام کیا ہے؟ شبتائی زیفی یہودی تھا. یہ پیدا ہوا, سولونیکا میں رہتا تھا, اور وہاں سے باقاعدہ مسلمان علماء سے تعلیم حاصل کی, علم میں آگے بڑھا. اور جب یہ بڑا ہوا تو اس نے سب سے پہلے مہدی کا دعویٰ کیا. اب یہود بھی مہدی کا انتظار کرتے ہیں, ہے نا. ہم مسلمان بھی یہ مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, اور عیسائی بھی مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہودی بھی مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن یہودی جسے انتظار کرتے ہیں وہ ہمارے مہدی نہیں میرے دوستو. یہودی مکمل طور پر دجال کا انتظار کر رہے ہیں. یہ کوئی بیکار بات نہیں ہے, مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. وہ لوگ باقاعدہ اینٹی کرائسٹ کے انتظار میں ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک آدمی آئے گا جو سارے دنیا کے لوگوں کو مار کر ذلیل کرے گا, یہودیوں کو عزت دے گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ دجال آئے گا تو اصفہان کے 70,000 یہودی علماء اس کے پیچھے چلیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی
ان کی لباسوں کی بھی شناخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی کہ یہ ایک قسم کی چادر اوڑھیں گے اور یہ سر ہلا ہلا کر عبادت کریں گے. اور میرے دوستو اصفہان میں آج بھی شیعہ نے انہیں بہت بڑی جگہ دے کر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں. اور وہاں پر ایک بہت بڑی تجارت آج بھی ہے. اور یہودی اس دجال کا انتظار کرتے ہیں کہ دجال آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے ساری دنیا میں فتنہ برپا کریں گے. یہود انتظار کر رہے ہیں. تو یہ جو شبتائی تھا اس نے یہودیوں کی حالت دیکھ کر چند دنوں کے بعد اس نے اپنے آپ کو مہدی کہا اور سارے یہودی اسے مہدی ماننے لگے. اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے میرے دوستو کہ یہودی مہدی کا انتظار کریں گے. اگر مہدی نہیں آئے تو فلسطین میں حکومت قائم کریں گے اور فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو جائے, ان کے پیر جم جائے تو اس وقت آسمان سے یا پھر زمین سے مہدی آئیں گے, ہے نا. پہلے یہ سمجھتے تھے کہ مہدی آنے کے بعد فلسطین رہا کریں گے. انتظار کیے کہ کوئی آیا نہیں. اب انہوں نے اپنا کانسیپٹ بدل لیا. اب یہ کہتے ہیں کہ فلسطین زمین ہمارے ہاتھ میں آنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ مہدی بھیجے گا اور اس کے بعد ہم ان کے لیے زمین ہمراہ کریں گے. وہ آنے کے بعد اور یہودیت کو پھیلائیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے. بہرحال شبتائی اس نے اپنے آپ کو مہدی پیش کیا اور اس کے بعد اس کے پیچھے پورے یہودی لگ گئے میرے دوستوں. اور یہ آدمی جب اس کی جو ہے کارکردگیاں بہت زیادہ ہو گئی, بہت زیادہ ایسے فتنے کیے, جہاں کہیں بھی گئے یہودی جو ہے مہدی کا دعویٰ کیا, لوگوں گمراہ کر رہے تھا. تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے بہت مرتبہ اسے وارننگ کیا لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. آخرکار اسے قتل کرنے کا حکم صادر ہو گیا. مسئلہ کورٹ تک گیا تو عثمانی بادشاہ نے, اس وقت کے جو بادشاہ تھے, انہوں نے کہا کہ اس شبتائی کو ختم کرنے ہی فائدہ ہے, یہ خام و خواہ کی پریشانیاں شروع کر رہا ہے, لوگ جو ہے یہودی دیوانے ہوتے جا رہے ہیں. تو باقاعدہ جب اسے قتل کرنے کے لیے حکم دیا گیا تو یہ شبتائی نے کہا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں, اور سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد یہودیوں سے کہنے لگا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ, اور اسلام کی طرفداری کرنے لگا. لیکن میرے دوست دیکھیں کتنی مکاری ہے, کتنا فریب دے رہے ہیں. دیکھیے ظاہری طور پر تو یہ مسلمان ہو گیا لیکن اندرونی طور پر یہ یہودی رہا میرے دوستو. اور اس نے ایک نئی یہودی گروہ کا نئے ایک یہودی گروپ کو اس نے ایجاد کیا. یہ گروپ کا نام ہے میرے دوستو یہود ڈینوما. یہود ڈینوما انہیں جو ہے ڈینوما کہتے ہیں. یہ فارسی لفظ ہے, ترکی لفظ ہے. اس کا معنی جو ہے ریورٹ ہونا, اس کا معنی ریورٹ ہونا. تو اسے جن لوگوں نے مانا انہیں یہود ڈینوما کہا جاتا ہے میرے دوستو. تو یہ یہود ڈینوما تھے جو سلونیکا میں ان کی طاقت تھی اور یہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور آ کر ترکیہ میں بس گئے. بہت بڑی تعداد تھی ان کی, یعنی معمولی تعداد میں نہیں تھے, بہت بڑی تعداد میں تھے. اور اس کے بعد جب 1770 کا دور آیا, 1775 عیسوی کا دور آیا, تو یہ وہ دور ہے میرے دوستو اصل حقیقی خلافت عثمانیہ گرنا اسی زمانے سے شروع ہوئی. ورنہ اس سے پہلے طاقت تھی. جب 1775 کا دور آیا تو خلافت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمیشہ لڑائیاں چل رہی ہیں. 5 دشمن ہیں, 5 دشمن ہیں. ایک طرف بلگیریا, ہنگیری, اور اس کے بعد اس علاقے کے دشمن, اور اس کے اوپر رشیا حملہ کر رہا ہے, اور پیچھے سے شیعہ حملہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میڈیٹرین سی میں کن سے لڑائی ہے؟ اسپینش سے لڑائی ہے. اور اس کے بعد یہاں پر مکہ مدینہ کے وہاں پر جو ساحل ہیں وہاں پر پورچگیز سے لڑائی ہے. یعنی تقریباً ان کے 5 بڑے بڑے دشمن ہیں جن سے مسلسل لڑائیں لڑ رہے ہیں. لڑائی لڑ کے تھک گئے اور بستی اکنامکلی کمزور پڑ گئی. اقتصادی طور پر بستی کمزور پڑ گئی 1775 کے بعد. جب یہ کمزور پڑی تو اب اوپر سے رشیا نے جم کر حملہ کیا. اور رشیا میرے دوستو یہ لوگ آرتھوڈاکس ہیں. اب یورپ میں رہنے والے کرسچنز یہ لوگ جو ہے کیتھولک ہے, رومن کیتھولک. یہ آرتھوڈاکس اور کیتھولک دونوں میں زیادہ فرق نہیں, دونوں عیسائی ہیں اور دونوں جم گئے تھے. اور ان کے پوپ نے اس زمانے میں 1775 کے بعد یہ بات کرنا شروع کر دی کہ اگر چاہتے ہیں کہ عیسائیت کو طاقت ملے تو انہیں چاہیے کہ استنبول میں حکومت قائم کرے, استنبول کو واپس لے. یہ جب تک واپس نہیں آئے گا عیسائیت ساری دنیا میں پھیلے گی نہیں. عیسائیت پھیلانے کے لیے استنبول واپس لینا چاہیے. تو یہ کہہ کے پوپس نے رشیا اور یورپ میں بہت پروپیگنڈا کیا اور رشیا سے کہا جاتا تھا کہ مسلسل حملہ کرے. تو میرے دوستو رشیا کے ساتھ تقریباً 10 سے 15 لڑائیاں لڑی گئی اور اللہ نے بہت سارے لڑائی مسلمانوں کو جیت دی. لیکن پھر بھی رشیا 1820 کے آس پاس اس نے بھیانک حملہ کیا. اب اندر سے عثمانی سلطنت کمزور ہو گئی. جیسے آپ نے سنا اقتصاد کی وجہ سے اتنی قحط سالی کہ عثمانیہ ترکیہ کے اندر لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں.
اور اس کے بعد مالی کمزوری، حکومت جو ہے کمزور پڑ گئی، اب حکومت کو پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے نا، محتاج ہو گئے. تو یہ جو یہود دنوما جن کے تعلق سے آپ نے سنا، جو اس زمانے میں حکومت کے بعض اہم مناصب میں جا کے بڑھ گئے، بعض اہم پوسٹ میں یہ یہودی تھے جو ظاہری طور پر مسلمان تھے، انہوں نے اس وقت کے بادشاہ پر یہ کہا، یہ اجبار کیا کہ جا کر جو ہے یہ یورپین کنٹری سے قرض لے لو، یورپین کنٹری سے قرض لے لو، بستی میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اور بستی کو میرے دوستو اقتصادی طور پر ضرب لگایا گیا، مسلسل لڑائیاں ہیں اور بستی ترقی نہیں کر رہی ہے. جب دیکھیے بلقان میں اس ایریا مونٹی نیگرو اور اس کے بعد جو ہے ادھر کیا نام البانیا اور اس کے بعد بوسنو، چچنیا، ان علاقوں میں ہمیشہ کی لڑائیاں ہیں اور حکومت کب تک جو ہے اسپینڈ کرتے رہے گی، آخرکار کمزور ہو گئی. اب جب کمزور ہو گئی حکومت تو یہ جو منسٹرز تھے جو یہود دنوما کے تھے، ان لوگوں نے مجبور کیا خلیفہ کو کہ جائیں جا کے قرض لے لیں. شروع میں انکار کیے لیکن آخرکار قرض دینے کے لیے مجبور ہو گئے. اب یہ لوگ قرض کیسے دیں گے میرے دوستو؟ سود پر دیں گے. یہ لوگ قرض ایسے ہی نہیں دیتے، سود پر دیں گے. تو خلافت عثمانیہ اتنی کمزور پڑی کہ آخرکار ان سے قرض دینے کے لیے مجبور ہو گئے. کہا جاتا ہے، مورخین کہتے ہیں امکانیات تھے کہ دوبارہ خلافت عثمانیہ اٹھ کر کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن اقتصادی طور پر جانتے بوجھتے مالی حالات کو خراب کیا گیا. یہ منسٹر جو اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے تھے، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ عثمانیہ سلطنت دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو، تو مجبور کیا گیا. تو آخرکار ایک بہت بڑی قیمت میرے دوستوں اس وقت کے خلیفہ نے یہ جو عیسائی بستیاں تھیں، عیسائی ملکیں تھیں، ان سے بطور سود میں قرض لیتے ہیں. خلافت عثمانیہ گرنے کی بنیادی وجہ یہی قرض ہے. یہ جو اماؤنٹ لیے آخر تک پھڑ نہیں سکے. اور یہ کیسے لے رہے ہیں میرے دوستوں؟ بطور قرض. اب قرض پر سود، بطور سود، اب سود پر سود، سود پر سود، اتنا سود پڑ گیا کہ جو بھی خلیفہ آئے سب یہ کہتے تھے کہ بھائی سود دے نہیں سکتے، بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کریں. جب مجبور ہو جائیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے میرے دوستوں؟ یہ پورے ہنگیری، بلگیریا، فرانس، انگلینڈ سب نے کہا کہ تمہارے بستی میں ایک منسٹری بناؤ اور وہ منسٹری کیسے قرض پھیڑے اس تعلق سے سوچیں. کیسے ہمارے قرض تم نے لیے ہیں نا، اسے پھیڑنے کے لیے ایک منسٹری بناؤ اور ہمارا جو قرض ہے اسے پھیڑو. تو وہ جو ایسے کہے ویسے ایک عمارت بنائی گئی اور ادھر سارے یورپین کنٹریز کے قرض کے تعلق سے گفتگو کیا جاتا تھا. فلان چیز بیچ کر، اب پیسے نہیں تو فلان زمین دے دو، اب پیسے نہیں تو فلان بستی دے دو. اس طریقے سے میرے دوستو جو بہت بڑی سلطنت تھی اسے یہ لوگ کھانا شروع کر دیے، گویا کہ کیک ہے جسے چونٹیاں لے کر جا رہی. اس طریقے سے بستیوں کی تعداد کم ہوتی گئی میرے دوستو. یہ سود تھا. سود لینے کی وجہ خلافت عثمانیہ کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن بنیادی سبب یہی ہے میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے. قرض لے لیے تو دوسرے بستیوں نے اپنی تسلط جمع کر لی. اب جب تسلط لوگ جمع کر لیے تو خلافت میں جو خلیفہ ہیں ان سے کہتے کہ ہم جیسے کہتے ہیں ویسے کرو. تو ایسی شخصیتوں سے کہتے کہ یہ انہیں جو ہے منسٹر بنا دو، اسے فلاں ذمہ داری دے دو، اور چپ چاپ خلیفہ ان کی پوری باتیں سنتا. اور ان لوگوں کو انہوں نے اہم مناصب میں نہ لیے جو ان کے کٹ پتلیاں ہیں. دیکھیں کیسے کام کر رہے ہیں. یہ واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں 1850 کے واقعات سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد تقریباً 70 پر 5 سال تک حکومت رہی، یعنی کم از کم 60 سال تو حکومت رہی. ان کے پروگرامز دیکھیے میرے دوستو، کیسے جو ہے کیسے حملہ کر رہے ہیں، کیسے کمزور کر رہے ہیں. اب اس کے بعد 1870 آیا. اب اس دور میں میرے دوستو ایک خلیفہ ہیں جو واقعی متقی پرہیزگار آدمی تھے، اور آخری خلیفہ انہیں کہا جاتا ہے خلیفہ عبد الحمید الثانی، خلیفہ عبد الحمید 2، کیونکہ اس سے پہلے کہا تھے جو نمبر 1 تھے یہ اس کے بعد آئے، اس لیے خلیفہ عبد الحمید 2 اہم آدمی. یاد رکھیے یہ ہمارے آخری خلیفہ ہیں. یہ ہمارے آخری، پہلے خلیفہ ہمارے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ ہمارے بالکل آخری خلیفہ ہیں. ان کے بعد کوئی خلیفہ پیدا نہیں ہو. عبد الحمید الثانی یہ بہت اچھے آدمی تھے، لیکن حالات ان کے ہاتھ سے باہر جا رہے تھے. ان کے خاص آدمیاں یہود دنوما کے ہیں، مسلمان کا دعویٰ ہے، 7 نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل ان کے یورپین ہیں، یورپ سے بک چکے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خلافت عثمانیہ کو کیسے توڑی جائے، اسی کے لیے پروگرامز بتاتے ہیں. اور عبد الحمید مجبور ہو گئے اور بہت سارے کام انہوں نے کیے. معلوم تھا غلطی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اور اتنا بڑا اماؤنٹ بطور قرض، بطور سود لے چکے ہیں کہ اسے پھیڑنے کے لیے عبد الحمید نے بہت محنت کی. اور یہ ان کی خوبی تھی کہ انہوں نے قرض کے بہت بڑے حصے کو پھیڑا اور بستی کو ترقی کی.
لیکن اس کے باوجود میرے دوستوں یہ کامیاب نہیں رہے. اور انہی کے زمانے میں جب یہودیوں نے دیکھ لیا کہ خلافت عثمانیہ کو انہوں نے گھیر لیا، اوپر سے مسلسل رشیا حملہ کر رہا ہے، اور ایک ایسی لڑائی ہوئی عبدالحمید آنے سے پہلے، اس لڑائی میں باقاعدہ یہ ٹریٹی لکھی گئی، یہ معاہدہ کیا گیا کہ خلافت عثمانیہ روسیا رشین ملٹری سے ہار گئی. اب رشین ملٹری چاہتی ہے کہ سیدھے گھسیں استنبول میں اپنی حکومت قائم کر لیں. میں واقعہ سنا رہا ہوں 1860 کے آس پاس کے. سیدھے استنبول کے اندر جا کے ہم کیپٹل قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر عثمانی یہ چاہتے ہیں کہ رشین ملٹری اندر نہیں گھسے تو یہ شروع کے اوپر سائن کرو، یہ کنڈیشنز ہیں، اس پر سائن کرو. کنڈیشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلا کنڈیشن بوسنا، البینیا، مونٹینیگرو، اور اس کے بعد وہاں کے جو ساؤتھ ویسٹ یورپ کے جو بھی علاقے ہیں جو پورے مسلمانوں کے پاس ہے، بلگیریا، ہنگیری، ان تمام علاقوں میں سے خلافت عثمانیہ نکال دی جائے گی. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا اماؤنٹ کہا گیا کہ خلافت عثمانیہ بطور نقصان، لڑائی لڑنے کے بعد رشین ملٹری کو نقصان ہوا، بطور نقصان، بطور عوض یہ اماؤنٹ پے کریں. اور اس کے بعد ایسے ایسے کنڈیشنز میرے دوستوں کہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اس وقت جو تھے عبدالحمید کے پہلے خلیفہ، وہ جو تھے وہ روتے ہوئے دستخط ڈالے. بولے کہ کنڈیشنز ہم سے منوا رہے، ہم کیسے لوگ ہیں؟ لیکن منوائے وہ لوگ. جب بالکل انہیں توڑ دیا گیا اس کے بعد عبدالحمید آئے، اور عبدالحمید نے بہت کوشش کی، حالات ختم ہو جاتے تھے. عبدالحمید کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا رحمت اللہ علیہ، ان کی محنت کی وجہ سے اور 80 سال تک خلافت قائم رہی. لیکن بہرحال بالکل جڑ انہوں نے توڑ دیا تھا. اب اس کے بعد یہودیوں نے دیکھا کہ رشینز نے اپنے علاقے واپس لے لیے. یہ جو گریس تھا جہاں سولونی کا تھا وہ بھی رشیا کے ہاتھ میں چلا گیا. اب پورے رشین کے ہاتھ میں اب جو ہے خلافت عثمانیہ ترکیہ، یہ جو سیریا، مصر ہے، یہ علاقے میں آ کر محصور ہو گئی. اب یہ موقع دیکھ کر ایک آدمی ہے کہ یہودی جس کا نام ہٹشل، اس کا نام کیا ہے؟ ہٹشل. یہ سولونیکا میں تھا. یہ باقاعدہ آ کے ترکیہ کے اندر استنبول کے یونیورسٹی آف مرمرا، مشہور یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف مرمرا مشہور یونیورسٹی، اس کی یونیورسٹی میں آ کے پڑھتا ہے اور مسلمان علماء سے علم حاصل کرتا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد یہ ایسا ظالم ہے جس نے سب سے پہلی مرتبہ سارے یہودیوں سے یہ کہلوایا کہ دیکھو تمہیں فلسطین کے اندر ایک بستی قائم کرنی چاہیے، جب تک تم یہ بستی قائم نہیں کر لیتے مہدی نہیں آئے گا. اور یہ آدمی میرے دوستو تقریباً یہود ڈنوا میں سے تھا. یہ افکار لے کر اٹھا، اس تعلق سے اس نے کتابیں لکھی، یہودیوں کو جمع کیا، سارے عالم کے یہودیوں کو جمع کیا. بار بار امریکہ جاتا، اور امریکہ میں میرے دوست یہودیوں کی بہت بڑی تعداد چلی گئی. جب امریکہ دریافت کیا گیا کولمبس کے بعد، جب خلافت عثمانیہ گر گئی، اب یہودیوں کے لیے حفاظت نہیں تھی تو یہ لوگ دوڑ دوڑ کر کہاں چلے گئے؟ امریکہ چلے گئے. اور امریکہ میں جا کے انہوں نے اپنی بستیاں بسائی. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ یہود امریکہ میں رہتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے سب سے کم لیکن ہر میدان میں آگے. اور اس کے بعد امریکہ کے اہم 10 افراد کو نکالیں گے، اس میں 6 افراد یہودی ہوں گے میرے دوست. اور بغیر یہودیوں کے حکم کے امریکہ میں $1 بھی نہیں چھپ سکتا. اور امریکہ یہودیوں کے لیے بیل ہے جس پر وہ لوگ چل کر بیٹھے ہوئے ہیں. جب موقع چاہے چھوڑ کر اتر جائیں گے، جب وہ لوگ اتر گئے تو امریکہ گر جائے گی. یاد رکھ لیجیے، اس طریقے سے امریکہ کو استعمال کرتے ہیں. اب ان کا پلان فیوچر میں کہاں ہے پتہ نہیں، چاہے وہ ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں یا پھر چائنا میں جانا چاہتے ہیں، جہاں کہیں بھی جائیں اپنے ملک کو پورا اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں میرے دوستوں. ان کی سوچ ایسی ہے، یہ ساری دنیا کے لوگوں کو بطور بچے دیکھتے ہیں. ہم اور آپ کو بچے سمجھتے ہیں. ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ان کی سوچ شروع ہوتی ہے. ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، ہم جتنا میکسیمم سوچ کے کھڑ جائیں گے وہ لوگ اس کے بعد سوچیں گے میرے دوستوں. اس طریقے سے اور ایک طویل مدت سے ان لوگوں نے تعلیم میں کام کیا. اور آپ دیکھیے دنیا کے بڑے بڑے کمپنیز، بہت بڑی جو ہے انڈسٹریز اور بہت مالدار ملک، سب ان کے ہاتھوں میں، سب پر ان کا قبضہ ہے. بہرحال یہ جو ہٹشل تھا باقاعدہ مرمرا یونیورسٹی میں پڑھا، باقاعدہ ترکیوں سے اس نے علم حاصل کیا، مسلمانوں سے علم حاصل کیا. یہ ایسا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے پورے یہودیوں کو جوڑا. بولا کہ شبستائی کا جو دعویٰ تھا پہلے جو گزر گیا تھا کہ باقاعدہ یہ فلسطین کے اندر ایک یہودی حکومت ہونی چاہیے، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے مہدی نہیں آئے گا اور ایک بچڑا نہیں نکل آئے گا اور دوبارہ یہودیوں جو نجاست میں ہے پاک نہیں ہوں گے. یہ اس کے دعوے تھے. اس نے خوب پروپیگنڈا کیا اور بہت سارے یہود اس تعلق جمع ہونا شروع ہوئے.
بار بار امریکہ جاتا, امریکہ سے باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ 10,000 کی ملٹری لا کر باقاعدہ عثمانیوں پر حملہ کیا, اور جہاں کہیں بھی عثمانیوں پر حملہ ہوتا پیچھے سے یہ اس حکومت کی مدد کرتا, چاہے رشیا ہو چاہے ہنگیری ہو, پیچھے سے مدد کرتا, سب کچھ کھایا مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں کے خلاف پروگرام بنا رہا تھا میرے دوست. تو یہ ہٹلر جو تھا یہ 1890 میں خلیفہ عبدالحمید سے آ کے ملاقات کرتا ہے, اپنے ساتھ ایک ڈیلیگیشن لے کر آتا ہے, لے کر آ کر کہتا ہے کہ آپ ہم یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اجازت دیں, فلسطین میں ہم آ کر رہنا چاہتے ہیں, فلسطین کی طرف مائگریٹ ہونا چاہتے ہیں, آپ اس چیز کی اجازت دیں, کیونکہ سلیمان القانونی, سلیم الاول, اس کے بعد کے خلفاء نے کبھی بھی یہودیوں کو فلسطین میں جمنے نہیں دیا. ان کے لیے مستقل بستی بنا دی گئی, جہاں کہیں چاہتے ہیں ان کے لیے بستیاں بنا دی گئی, لیکن فلسطین میں انہیں پنپنے نہیں چھوڑے میرے دوست, قدم جمانے نہیں چھوڑے. اور یہودی آتے تھے بیت المقدس, باقاعدہ ویزا سٹیمپ کیا جاتا تھا, کہا جاتا تھا کہ اتنے دن میں واپس تم کو نکل جانا ہے, باقاعدہ آتے 10-15 دن گزارتے اور اس کے بعد نکل جاتے تھے. انہیں فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی. خلافت عثمانیہ جب تک تھے, جب عبدالحمید کا زمانہ آیا تو دیکھے کہ خلافت اب ٹوٹ گئی, قرضدار ہے, اس کے جو ہے جڑیں کمزور ہو گئی ہیں, تو چاہے کہ اب اپنی حقائق کو اگلوائیں. تو یہ لوگ گئے, جا کر ہٹلر نے کہا کہ ہمیں باقاعدہ ہجرت کرنے کا موقع دے, ہم کچھ اور نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک تعداد جا کے فلسطین میں رہیں. عبدالحمید نے اس کی بات سنی اور اس کے بعد بولے کہ یاد رکھ لو, فلسطین جو ہے میرے جسم کا حصہ ہے, سارے عالم اسلامیہ کا جسم ہے تو اس کا ایک اہم حصہ ہے, میں اس حصے کو کاٹ کر بھیج نہیں سکتا. فلسطین تو کیا, میں ایک جان بھی بیچ نہیں سکتا. اس کے بعد ان لوگوں نے عبدالحمید سے کہا کہ ہم تمہیں اتنا مال دیتے ہیں, اتنی دولت دیتے ہیں, یہ خزانہ ہم تمہارے لیے فراہم کرتے ہیں, تم ہم کو صرف ایک چھوٹا علاقہ دے دو. لیکن عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ ان کی تمام باتوں کو سنتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ یہ مجھ سے ممکن نہیں, یہ میں نہیں کر سکتا. اور آخرکار وہ لوگ فیل ہو کے واپس آئے. اب ان لوگوں نے سوچا کہ جب گھی سیدھے انگلی سے نہیں نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالے, تو اس کے بعد ان لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا میرے دوستو. جب یہ واپس آئے باقاعدہ امریکہ اور انگلینڈ کی مدد سے, انگلینڈ ایک ایسی بستی ہے جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے دشمن رہا, اور آج جو اسرائیل ہے اس کی بنیادی وجہ انگلینڈ ہے میرے دوستو. اگر انگلینڈ برٹش نہ ہوتے تو اسرائیلیوں کو ان کی حکومت نہیں ملتی. باقاعدہ بستی بنا کر لا کر بسانے والے یہی برٹشرز ہیں میرے دوستو. تو یہ یہودی گئے, اور یہ وہ زمانہ تھا جب برٹشر سر اٹھا رہے تھے, ہے نا. باقاعدہ ہندوستان میں یہ ایسا دور تھا کہ ہندوستان میں ان کی بہت بڑی طاقت تھی, اور اس کے بعد مصر میں گھس آئے تھے, اور اس کے بعد سیریا میں گھس آئے تھے, بہت سارے بستیوں میں گھس آئے, اور بستی میں یہ اپنا کولونیلزم قائم کرنے لگے, بستیوں کو اپنا بنانے لگے. یہ وہ زمانہ تھا. تو برٹش یہودیوں سے ڈرتے تھے, برٹش جو ہے یہودیوں سے ڈرتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو رشیا ہے, رشیا میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں اور وہاں جو الہاد کمیونلزم پیدا ہو رہا ہے, اس کے پیچھے پورے یہود ہیں, اور اس کے بعد پورے یورپ کو ہلانے والے. اب یہود لینن کے پیچھے ہیں, اسٹالن کے پیچھے ہیں, موسولینی کے پیچھے ہیں, سب کے پیچھے یہود ہیں. یہ ایسی طاقت ہے ان کی طاقت سے کوئی بچ نہیں سکتا. ان سے دشمنی کر لے حکومت نہیں کر سکتے, ان سے دشمنی کر لے ممکن نہیں, یہ آپس میں لڑا دیں گے. اب انگلش برٹش یہ نہیں چاہتے کہ رشیا سے لڑتے رہے, یہ نہیں چاہتے کہ المانیہ سے جرمنی سے لڑتے رہے, تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہود خاموش رہیں, اور یہود کو خوش کرنا چاہتے تھے. یہود خوش ہو جائیں تو یہ امن میں رہیں گے, ان کی حکومت رہے گی. اگر وہ خوش نہ ہو تو کیا کریں گے, آپس میں لڑائی ڈال کے چھوڑ دیں گے. اب جب رشیا قائم ہوئی میرے دوستو, رشیا کے 17 ممبر سلیکٹ کیے گئے. رشیا جو ہے 1917 میں قائم ہوا. 1917, اس سے پہلے دوسری حکومتیں تھیں. 1917 میں سوویت یونین بنا, ہے نا. بہت سارے علاقے جو مسلمانوں کے تھے ان لوگوں نے جمع کے بہت بڑی حکومت بنائی, اور وہاں پر کمیونلزم سر اٹھا رہا تھا. باقاعدہ کمیونلزم کی حکومت قائم ہو گئی. اور جب وہاں کے پارلیمنٹ کے 17 ممبر سلیکٹ کیے گئے, اس میں میرے دوستوں 10 سے زیادہ یہودی تھے. 10 سے زیادہ, یعنی دیکھیے کیسے سارے دنیا کو اپنے قبضے میں لے رکھے ہیں. جہاں کہیں بھی جائیں ان کے لوگ ہیں, اور ہر جگہ یہ اپنا کام چلاتے ہیں, اور یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یاد رکھ لیجئے, یہودی چاہے ہوائی آئی لینڈ میں ہو, اس کا دل اسرائیل میں ہوتا ہے, اور اسرائیل سے اس کے باقاعدہ لنکس ہوتے ہیں, اور ان کے پاس ہر اعتبار سے آسانیاں ہیں, اور ان کے لیے اتنا مضبوط پاسپورٹ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی آئے جا سکتے ہیں, اور اتنے مالدار ہیں, اتنے سارے بزنس مین ہیں کہ میرے دوستو فوق الادراک ہیں, بیان نہیں کر سکتے ہم.
تو یہ یہود جو ہے یہ انگریز ان سے ڈرتے تھے, چاہتے تھے کہ یہود کو خوش کریں. اسی لیے 1908 میں یا پھر 1905 میں کہیے کہ یہ جو خلیفہ تھے عبد الحمید, یہ اپنے آخری زمانے میں تھے, کمزور ہو چکے تھے, تو یہودی یہاں پر بیٹھ کر, لندن میں بیٹھ کر ایک پارٹی شروع کیے ترکیہ کے اندر. پارٹی کا نام ہے کمیونٹی آف یونٹی اینڈ پروگرس. کمیونٹی آف یونٹی اینڈ پروگرس کے نام کی کمیونٹی شروع کی, اور یہ کمیونٹی میں پورے کون ہیں؟ یہود بے نما ہے, جن کے تعلق سے آپ نے سنا ظاہری طور پر مسلمان ہوں گے, اندر سے یہودیوں کی طرفداری. انہیں ممبر بنایا گیا, اور یہ ممبر اتنے مضبوط ہوئے اور پہلے سے قرض لے چکے ہیں, اور وہاں سے حکم آ رہا ہے کہ سی پی یو کمیونٹی آف یونٹی اینڈ پروگرس کے جو بڑے ہیں, انہیں خلیفہ انہیں ان کی بات سنے, اور ہر امر میں, ہر پولیٹیکل ایشو میں سی پی یو کے بغیر خلیفہ کوئی حکم نہیں جاری کرے گا, خلیفہ سی پی یو کی بات سنے گا. یہ زور ڈالا گیا, یہاں تک کہ خلیفہ مجبور ہو گئے ہر کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے. اور اس کے بعد یہ سی پی یو, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی تھی اور یہ لوگ ساری بستی میں گھوم کر پروپیگنڈا کرتے تھے. کیا پروپیگنڈا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ تم ترکی زبان بولنے والے ہو, تمہاری زبان ترکی ہے, تم کیوں ایک دین جو عرب سے آئے اسے مانتے ہو؟ تم عربی نہیں ہو, تم ترکی ہو. یہ کہہ کے یہ جو پرانے جو چنگیز خان, تیمور, ان کے قصوں کو لکھا گیا, ان کے واقعات کو عام کیا گیا, اور ترکی نسل سے یہ کہا گیا کہ یہی تمہارے آبا اجداد ہیں, یہ چنگیز خان یہی تمہارا بہت بڑا ہے, اسے ہیرو مانو تم. تو عوام کو بھڑکایا گیا. میرے دوستوں, عبد الحمید کمزور تھے, حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی. انہوں نے ایک پروگرام بنایا جس کا نام الجامعۃ الاسلامیہ, سارے دنیا کے علماء کو انہوں نے جوڑا, اور اس کے بعد یہ وہ آدمی ہے جو سارے عالم اسلامی میں ٹرین ڈالے. وہی زمانہ تھا. آپ آج بھی جائیں گے مدینہ میں تو ریلوے اسٹیشن کے پرانے آثار باقی ہیں, مکے میں ریلوے اسٹیشن کے پرانے آثار باقی ہیں. یہی عبد الحمید نے ڈالا. مقصد یہ تھا کہ سارے عالم اسلامیہ کو کنیکٹ کریں. ٹرین نکلتی تھی مکہ سے اور سیدھے بصرہ جاتی تھی, بصرہ سے شام جاتی تھی, شام سے استنبول جاتی تھی, اور سارے عالم اسلامیہ میں ٹرین گھومتی تھی. اور سب سے کہا جاتا کہ اس ٹرین میں چڑھے تاکہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن کی دوریاں ہیں ختم ہو جائیں. بہت ساری کوشش کی میرے دوستوں نے, عبد الحمید نے, اور بہت ساری ان کی جو ہے واقعات ہیں, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ہزار کوشش کی, لیکن یہ جو آستین کے ساتھ ہیں کیا کریں گے. تو وہاں سے لندن سے پرچے ان لوگوں نے جاری کیے, میگزینز لکھے, میڈیا میں تھے, اور خوب لکھ کے ترکی پبلک سے کہا گیا کہ تم لوگ ترکی ہو, تم لوگ عرب نہیں ہو. تم لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ تم عربوں کو مانیں, تمہارا دین کیوں ترکی نہیں ہو سکتا, کیوں عربی ہے. ایسی باتیں کہہ کے عوام کو بھڑکایا گیا, اور جو بھی مخالفت کرتے انہیں بڑے آسانی سے تحقیق کر دیتے, بڑے آسانی سے ختم کر دیتے. تو یہ پولیٹیکل پارٹی میرے دوستوں سی پی یو, اس نے خوب کام کیا, اور 1909 میں اتنا مجبور کیے عبد الحمید کو کہ آخرکار عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. 1909 میں انہیں خلافت سے اتار دیا. خلافت سے اتار دیا, یعنی اتار دیا سے مراد کیا تھا, اب کہ وہ خلیفہ نہیں ہے, پوری ذمہ داری اب سی پی یو کے لیڈرز کے پاس ہے. اب پورے کیا ہیں, یہودی ہیں, ان کے ہاتھ میں ہے. اور یہی سی پی یو کا ایک لیڈر ہے میرے دوستوں جس کا نام مصطفیٰ کمال اتا ترک. مصطفیٰ کمال اتا ترک, جسے لوگوں نے, بعض لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, پتہ نہیں تاریخ پڑھے یا نہیں پڑھے. یہ مصطفیٰ کمال کا باپ یہودی تھا, اس کی ماں یہودی تھی, اور یہ سولونیکا میں رہتا تھا, وہیں اس کی پرورش ہوئی. آج بھی اس کا گھر ہے جو بالکل یہودیوں کے درمیان ہے, اور یہودیوں کے درمیان سے نکلا, اور یہ اس کے بعد یہ کہاں تھا, یہ آرمی جنرل بنا میرے دوستوں. آرمی جنرل بن کے فلسطین کے ایک حصے کا گورنر تھا, فلسطین کے ایک حصے کا گورنر تھا. اور اس کے بعد یہ سی پی والوں نے, یہودیوں نے مصطفیٰ کمال کو پکڑا, اور پکڑ کے اس کی ذہن سازی کی, چونکہ انہی کا آدمی تھا, اور اسے یہ کہا گیا کہ تو ملٹری لے کے, گورنر لے لے کے خاموش فلسطین چھوڑ دے, فلسطین کو خالی کر دے, فلسطین کو خالی کر دے. اور یہ ظالم ایسے ہی کیا میرے دوستو, 1917 میں یہ اپنے ساتھ ملٹری لے کے فلسطین کو خالی چھوڑ دیا, بالکل خالی ہو گیا تھا فلسطین. اور کہا جاتا اس وجہ سے وہاں کی عوام جو تھی خاموش تھی, وہ چاہتے تھے کہ یہ عثمانی چلے جائیں, اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی عربی بادشاہ آئے. وہاں پر ترکیوں سے کہا گیا کہ تم ترک ہو, ترکی بولنے والے ہو, عربیوں کو کیوں مانتے ہو. اب عربوں سے کہا گیا کہ تم فلسطین میں عرب ہو, اور تم پر حکومت کرنے والا ترکی کیسے ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے زبانی اور عنصری لڑائیاں میرے دوستوں ان لوگوں نے پیدا کیا, اور مسلمانوں کے درمیان دراڑیں ڈالی. اور اس کے بعد مکے میں ایک صاحب تھے جن کا نام شریف حسین, مکے میں ایک صاحب تھے جن کا نام شریف حسین, مکے کے گورنر تھے.
اور یہ ترکیہ کے ماتحت تھے، لیکن انہیں انگریز جا کے اتنا گھمائے اور انہیں شہ دیا، لالچ دی، بولے کہ اگر تم ہماری طرفداری کرو گے اور عثمانیہ کے خلاف لڑائی لڑو گے، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، ہم تمہیں سارے عالمی اسلامیہ کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ کسے؟ الشریف حسین کو۔ الشریف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں۔ حسین شریف سے کہا گیا کہ تم اگر عثمانیہ خلافت کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونا چاہتے ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور ہمیں جب لڑائی ختم ہو جائے گی، خلافت ٹوٹ جائے گی، ہم تمہیں سارے عالمی اسلامیہ کا گورنر بناتے ہیں، سارے عالم اسلامیہ کا بادشاہ بناتے ہیں۔ تم مکے میں اب گورنر ہو، تم اس کے بعد فلسطین، سیریا، مصر، ان تمام علاقوں کے تم بادشاہ بن جاؤ گے، کہو تم اس کے لیے تیار ہو؟ اب حسین صاحب تھے، لالچ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور حسین کی سرسازی کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا گیا جس کا نام لارنس تھا میرے دوست۔ لارنس آف عربیہ مشہور ہے، اور اسے ایسے پیش کیا جاتا کہ یہ آ کر ترکیہ اور عربوں کے درمیان جو لڑائیاں تھیں ان لڑائیوں کو اس نے دور کیا، امن کا کام کیا۔ نہیں، یہ برٹش جاسوس تھا، یہودی تھا، یہ آیا اور باقاعدہ حسین شریف سے یہ منوایا کہ وہ عثمانیہ سلطنت کے خلاف تلوار اٹھائیں، ان کے خلاف لڑائی لڑیں، اور عثمانیہ سلطنت پہلے سے کمزور تھی، اب لڑائیاں لڑی جائیں ان کے لیے طاقت نہیں تھی۔ تو میرے دوستوں اسی طریقے سے ہوا، اور 1817 اور 1917 اور 18 کے درمیان باقاعدہ حسین شریف لشکر لے کر جا کر عثمانیہ پر حملہ کرتے ہیں، اور حملہ مسلمانوں کو انہوں نے لڑا دیا میرے دوست۔ حملہ ہوا، اور اس کے بعد حملہ جب عثمانیہ کمزور تھے، ہار گئے، تو حسین شریف کے خلاف انگریز ہو گئے، اور حسین شریف پر انگریزوں نے حملہ کیا، اور یہ جو لالچ دیا گیا تھا صاف دھوکہ تھا۔ اب اس کے بعد حسین شریف چیخ رہے ہیں، بدا رہے ہیں، لیکن نہیں، کیا فائدہ، ختم ہو گئے، لالچ میں آئے، ختم ہو گئی ان کی حکومت۔ اس طریقے سے دونوں کو لڑائے اور دونوں کو گرا دیے میرے دوستوں۔ تو 1917 میں جب کمال اتا ترک، مصطفیٰ کمال اتا ترک، یہ فلسطین سے اپنے لشکر کو لے کے بغیر کسی چون چڑھا کے سیدھے جا کے ترک میں بڑھ گئے، اور فلسطین خالی ہو گیا تھا میرے دوستو، اور اس کے بعد انگریز داخل ہوئے۔ 1917 میں انگریز داخل ہوئے فلسطین میں، اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ 1917 میں انگریز داخل ہو کے سیدھے جا کے یروشلم میں بڑھ گئے، اور اس وقت جو سب سے بڑا گورنر انگریزوں کا تھا وہ بھی یہودی تھا، اور بیٹھنے کے بعد اب صرف 5000 یہودی تھے۔ 1905 میں صرف 5000 یہودی تھے، اور بیٹھتے ہی اس نے 25000 یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ میگریٹ کر آئیں۔ اس کے بعد میرے دوستو 10,000 20,000 بڑی بڑی تعداد میں یہودی آ کے جمع ہونے لگے، اور 1917 سے لے کر 1925 کے درمیان 50,000 سے زیادہ یہودی آ کے فلسطین میں سیٹل ہو گئے۔ اور 1940 پر 8 میں باقاعدہ برٹش نے پورے فلسطین کو توڑا، مسلمانوں کو 2 حصے میں کیا، مسلمانوں کو ویسٹ بینک میں ڈالا، اس طرف غزہ میں ڈالے، اور 20 میں جو حصہ ہے پورا جو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں دے کر انگریز 1940 پر 8 میں فلسطین چھوڑ دیتا ہے۔ 1940 پر 8 میں فلسطین چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد میرے دوستو جیسے چھوڑ دیتا ہے، سب سے پہلے اس کنٹری کو ماننے والا امریکہ تھا، اس کے بعد رشیا تھا، اس کے بعد جرمنی تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا نے اس کنٹری کو ریکگنائز کنٹری بنا دیا۔ عرب چیخ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بستی گھسا کے بیٹھے ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ کیسے ان کو حکومت مل سکتی ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ 1940 پر 8 کے بعد یہ بدترین اور ذلیل لوگ اپنی حکومت قائم کر لیے، اور جب سے ان کی حکومت قائم ہوئی مسلمانوں کے لیے امن نہیں ہے میرے دوستو، یہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو بھڑکاتے رہیں گے۔ تو بہرحال 1909 میں خلیفے کو اتارا گیا، اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال جو فلسطین چھوڑ کر آیا تھا وہ CPU کا بڑا بنا دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں CPU تھا، اور اس نے جیسے چاہا ویسے ملک کو بدلایا۔ اور اس کے بعد 1919 میں دیکھیں کیسے لوگوں کو ہیرو بناتے ہیں، مصطفیٰ کمال کو ان لوگوں نے ہیرو بنایا، سارے عالمی اسلامیہ میں بطور ہیرو پیش کر کر لوگوں سے ان لوگوں نے ریکگنائز لیا۔ کیا ہوا، یونان کے ملٹری سے انگریز نے کہا کہ حملہ کرو، اور کس پر حملہ کرو، استنبول پر حملہ کرو۔ اب ادھر سے مصطفیٰ کمال سے کہا گیا کہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یونان ایک علاقہ جو عثمانیہ سلطنت کا تھا، جو اس کے بعد خود مختار ملک بن گیا، ایک مستقل بستی بن گئی، ان سے کہا گیا کہ تم عثمانیہ پر حملہ کرو، اور عثمانیہ سے کہا گیا کہ دیکھو حملہ کرنا ہے، تم لوگ لڑو۔ جب لڑنے گئے تو عثمانیہ جیت گئے، مصطفیٰ کمال پاشا جیت گیا، اور سارے عالم اسلامیہ میں لوگوں نے اس کے تعلق سے شعر و شاعری لکھے، لوگوں نے اسے بڑا بنایا، کہا کہ دیکھو مصطفیٰ کمال نے لڑائی جیت لی، ایک مدت سے ہار رہے تھے، لیکن اس کا کارنامہ دیکھیے، اس کی ملٹری دیکھیے کہ اس نے یونان کو ہرا دیا۔ میرے دوستوں اس لڑائی کی تحقیق میں جائیں گے تو بڑی بڑی لشکریں لڑ لی، کتنے لوگ مرے ہوں گے کم از کم
याद रख लीजिए, एक आदमी नहीं मरा, एक भी आदमी नहीं मरा। 2 लश्करें आई आमने सामने और उसके बाद यूनानियों से अंग्रेजों ने कहा कि बैठ जाओ, हमको जो है मुस्तफा कमाल को हीरो बनाना है। और उसके बाद मुस्तफा कमाल मीडिया में कह दिया गया कि मुस्तफा कमाल ने लश्कर को मार भगाया, यूनानी डरकर भाग गए। और मुस्तफा को मेरे दोस्तों, मुस्तफा कमाल अतातुर्क को हीरो बना के 1920 पर 4 में बाकायदा खिलाफत को टोटल खत्म करके, दस्तूर को खत्म करके, निजाम को खत्म करके नई एक रिपब्लिक उन्होंने कायम की, जमहूरियत कायम की और उसका प्रेसिडेंट बनाया गया यही मुस्तफा कमाल अतातुर्क। अतातुर्क इसे कहना नहीं चाहिए, अतातुर्क जैसे हम जो है फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, वैसे तुर्कों के बाप को कहते हैं अतातुर्क, लेकिन लक़ब से मशहूर है। उसका नाम मुस्तफा कमाल था और आखिरी जमाने में कहता था कि मेरे नाम के साथ मुस्तफा मत डालो, मैं सिर्फ कमाल हूं। अब जब ये 1924 में सल्तनत में बैठा तो इसने ऐसे चेंजेस लाए, सारे आलम इस्लामी के लोग देखते रहे। और इसने देखते ही देखते सुलेमान अल कानूनी की बस्ती को, सलीम अल अव्वल की बस्ती को ऐसे तब्दील किया कि अरबी का एक लफ्ज भी बोला ना जाए। पहला कानून, लोग अपने नाम अरबी में है तो बदल लें, तुर्की जबान में नाम रखें। अज़ा अरबी में नहीं होगा, तुर्की जबान में होगा। मस्जिद जो आया सोफिया के ताल्लुक से मैंने आपको बताया, जो बहुत बड़ा इलाका था जिसे मोहम्मद अल फातह ने फतह करके मस्जिद में बनाया था, आया सोफिया, ये आया सोफिया को मुस्तफा कमाल ने मेरे दोस्तों किस में बना दिया? म्यूजियम में बना दिया। पहले कलेसा बनाया, उसके बाद उसे आज ये म्यूजियम है, मस्जिद नहीं है। आज आप जाएंगे तो एक म्यूजियम है, बतौर म्यूजियम इसे रखा गया है, यहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यही कमाल साहब के करतूत हैं ये। अब उसके बाद ये इसने सबसे पहले कहा कि औरतें उनकी बस्ती में हिजाब नहीं ओढ़ेंगी 1924 के बाद। और 1935 में बाकायदा ये जो भी कह रहा था इसे लिख के कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। इसीलिए मेरे दोस्तों तुर्किया आज भी एक ऐसा मुल्क है, इसके अंदर ऐसा सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म मेरे दोस्तों ये यहूदियों की ईजाद करदा चीज है, यहूदियों की ईजाद करदा ये कॉन्सेप्ट है। सेक्युलरिज्म क्या है कि दीन और दुनिया को तोड़ दिया जाए, दीन से कोई ताल्लुक नहीं, आखिरत पर ईमान, तक़वा, अल्लाह से डरना, कब्र का अज़ाब, ये सब ना हो। एक ऐसी हुकूमत बनाया जाए जिसमें सिर्फ दुनिया की बातें हो, बस जिसका ताल्लुक जमीन से हो, आखिरत से ना हो। इसी को मेरे दोस्तों सेक्युलरिज्म कहा जाता है। दीन को दाखिल ना करें, जो चाहे जिस पर चाहे अमल करें, लेकिन हुकूमत मेरे दोस्तों बगैर दीन की चलेगी। ये कॉन्सेप्ट यहूदियों ने शुरू किया, इसके पीछे इतनी मेहनतें किए लोग, इतनी किताबें लिखे। और इन लोगों ने जब तुर्किया बन रहा था, बाकायदा फ्रांस से, इटली से उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लाकर तुर्किया में डाल के 1935 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर हाथ में दे दिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले कमाल अतातुर्क इसे इंप्लीमेंट करके दिखाया, लोगों को बेदीन बना दिया मेरे दोस्तों। और उसके बाद ये वो आदमी है जिसने कहा कि औरत मर्द एक है, मीरास के मसले में औरत के लिए आधा मर्द के लिए पूरा, ये नहीं है, इसने कैंसिल किया। और इतना जालिम था कि जो भी इसकी मुखालफत करता था उसे खत्म कर दिया गया। इसने तकरीबन सिर्फ 1 महीने में बैठने के बाद, सिर्फ 1 महीने में 150 से ज्यादा उलमा का कत्ल किया मेरे दोस्त, जो भी इसकी मुखालफत करते थे कत्ल। और उसके बाद तुर्किया में उलमा की जो इज्जत थी, उलमा के लिए पोस्ट थे, काजी का पोस्ट था, मुफ्ती का पोस्ट था, और अइम्मा के लिए तनख्वाहें दी जाती थी, सब इसने कैंसिल कर दिया। अब दीन के लिए कुछ भी नहीं, तुर्किया में बिल्कुल बेदीन बना दिया था मेरे दोस्तों इसने। तो ये जालिम था मेरे दोस्तों। और ये इतना देखिए ये कैसे काफिर था, कैसे यहूदी था। देखिए मरते वक्त ये वसीयत करके जा रहा है कि मैं मरने के बाद मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करो। ये ऐलान कर रहा है कि मैं यहूदी हूं, जान लो। लेकिन अफसोस के उस वक्त के बादशाह इतने कमजोर थे, आसपास के मुसलमान इतने कमजोर थे कि कोई उफ तक नहीं कह सकते। और ये सीपीयू पार्टी के नाम से पॉलिटिकल को इन लोगों ने इजाद किया, जमहूरियत का नाम लिया, रिपब्लिक का नाम लिया, पब्लिक की हुकूमत का नाम लिया। और उसके बाद इस तरीके से इन यहूदियों ने जब देखा कि खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ लड़ नहीं सकते, खरसदार बनाए, मुख्तलिफ लोगों से हमला करवाए। और उसके बाद फलस्तीन हासिल करने के लिए मेरे दोस्तों खिलाफत उस्मानिया को गिराया गया, बुनियादी वजह फलस्तीन हासिल करने के लिए। समझ लीजिए आप, फलस्तीन में तसल्लुत जमाने के लिए, फलस्तीन में आके लोग बसने के लिए खिलाफत को इन लोगों ने तोड़ा। इसके अलावा कोई दूसरी चारा नहीं। और ब्रिटिश को इन लोगों ने इस्तेमाल किया, और ब्रिटिश इनसे डरता था, और ब्रिटिश को मजबूर किया गया कि बाकायदा बस्ती बनाकर देकर जाए। इसीलिए 1940 प्राट से बस्ती बना के पूरी कुंजियां यहूदियों के पास देकर गया मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से ये कमाल आया और ये वसीयत किया कि मरने से पहले कि मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करो। मैं इनडायरेक्टली कहता है कि मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता था, और इस ऐसी बीमारी आई, शराब पी पी के इसके 2 किडनी फेलियर हो गए थे, इसलिए वो मर गया था।
اور اس کے بعد 1924 کے بعد 15 سال اس نے حکومت کی. 15 سال میں ادنا اشارہ بھی اگر اسلام کا نظر آ جائے تو یہ ظالم اتنی دشمنی دکھاتا اور جب تک اسے نہیں ہٹاتا سانس نہیں لیتا. تو پورے ترکیا کو میرے دوستو اس نے سیکولر کہہ کے بے دین بنا دیا, بے دین بنا دیا. اور ترکیا جہاں پر عورتیں حجاب کے ساتھ پھرتی تھی, اب ترکیا میرے دوستو ونس یا پھر پیرس جیسی ایک بستی نظر آنے لگی, بلکہ اس سے بدتر یورپ میں بھی یہ بے حیائی نہیں تھی, اتنی بے حیائی ترکی میں ان لوگوں نے پیدا کر دیا. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے, ہے نا, یہ ترک ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا. اسلام ان کے خون میں ہے, مٹا نہیں سکتے, ممکن نہیں. ان کو کمال عطا ترک نے ان کے نام بدلوائے, عربی سے دور کیا, قرآن سے دور کیا, حدیث سے دور کیا, نماز کو ختم کیا, مساجد کو ٹھپ کیا. لیکن یہ ترک نسل کے خون میں اسلام ہے میرے دوستو, اسی لیے یہ لوگ سوئے نہیں, دبے ہوئے تھے, ختم نہیں ہوئے. تو ان کے درمیان بعض اسلامی شخصیتیں پیدا ہوئی. ان لوگوں نے وہی ہتھیار استعمال کیا جو یہودیوں نے استعمال کیا. یہودیوں نے سی پی او کا ہتھیار استعمال کیا, پالیٹکس کو استعمال کیا. اور ترکیوں کو معلوم ہے کہ یہ قوم پوری اسلام پسند ہے, تو اسلام کے نام سے پارٹیاں شروع ہوئی. لیکن آج بھی وہی دستور ہے جو کمال عطا ترک کا دستور تھا, وہی دستور ہے, دستور میں کوئی تبدیلی نہیں. اسی لیے اگر کوئی آدمی اسلام ریلیجن کے اعتبار سے کچھ حرکت کرے اسے پکڑ لیا جائے گا. اسی لیے فٹ بال میں اس نے گول مارا تو مسئلہ اس لیے بڑا کیا گیا کہ یہ ترکیا کیا ہے, یہ پیور غیر اسلامی حکومت ہے, یہاں پر ایک اسلامی سجدہ کیوں کر سکتا ہے, اس لیے مسئلہ بڑا کیا گیا تھا میرے دوستوں. اس لیے مسئلہ بڑا کیا گیا, معمولی سجدہ تھا, بہت بڑا مسئلہ کر دیا. لیکن یہ نسل جیسے میں نے بتایا ان کے خون میں اسلام ہے. تو ایک آدمی نکلے جن کا نام اربگان تھا. اربگان یہ صاحب نے ایک پولیٹیکل پارٹی شروع کی. بولے کہ اچھا تم یہود دنما تم لوگ ایسے کرتے ہو, میں پولیٹیکل پارٹی شروع کرتا ہوں. ایک اسلامی پارٹی شروع کی, لوگوں کو جمع کیا, اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک اسلامک پارٹی حکومت میں بیٹھ نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسلام, ہم بھی سیکولر ہیں, ہم بھی وہی اصول گاتے ہیں, ہم بھی جو سیکولر ہیں, ہم بھی سیکولرزم کی بات کریں گے. اور یہ لوگوں نے سیکولرزم کی بات کی, اور جیسے جیسے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے, دستور کے اعتبار سے یہ لوگ اپنے آپ کو بدلتے گئے, آخر کار ان کے درمیان ایک پریزیڈنٹ پیدا ہوئے جن کا نام رجب طیب اردوغان. 2003 میں یہی اربگان کے جو ہے جو پارٹیز انہوں نے شروع کی, ان میں سے انہوں نے ایک پارٹی شروع کی, اور پارٹی کا نام بہترین نام رکھا. پارٹی کا نام پارٹی آف جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ. وہی اصول تم لوگوں نے جس اس انداز سے پارٹی بنائی, وہی اصول, پارٹی آف جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے انہوں نے پارٹی شروع کی. اور اس کے بعد 2003 میں جیتے, 2007 میں جیتے, اب 2014 میں انہوں نے جیتا ہے میرے دوستو. بہت بڑا جو ہے, بہت بڑا کام ہے نا. ایسے ظالموں کے درمیان جہاں اسلام کے لیے ایک سجدہ کرے تو آدمی کو کوٹ تک لے کر چلے گئے, ان کے درمیان آج ترکیا کے پارلیمنٹ میں یہ اسلام کے تعلق سے کہتے ہیں, اور جب برما میں مارا جاتا ہے تو باقاعدہ وہاں کے پی ایم کو بھیجتے ہیں, جا کر وہاں کے مسلمانوں سے وہ چمٹتا ہے, چومتا ہے, اور اسلامی اخوت کا بہترین مظاہرہ کرتا ہے میرے دوستوں. لیکن کانسٹیٹیوشن ابھی تک نہیں بدلا, کانسٹیٹیوشن بدلا نہیں سکتے اتنے آسانی سے. تو اسی لیے اردوغان اور ایسے لوگوں کے حق میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیں. اللہ تعالیٰ, ان کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آدمی کے چہرے میں داڑھی نہیں, یہ آدمی بالکل یوروپین نظر آتا ہے. اگر آپ یہ کہتے رہیں گے تو ختم کر دیے جائیں گے. جب تک آپ کہتے رہیں گے سمجھیے کہ آپ پیچھے ہیں, سمجھیے کہ وہ آدمی کہاں ہے, کس جگہ بیٹھا ہوا ہے, کیسے اس کے دشمن ہے, کہاں پر اسلام جو ہے لفظ استعمال کر رہا ہے. اور یہ صاحب اردوغان نے ان قریب ایک بہت بڑا جو ہے ملٹری پریزنٹیشن کیا, کہا جاتا ہے کہ کروڑوں روپے خرچ کی, اور فوراً وہاں کے جو یہ یہود دنما آج بھی ہیں ان لوگوں نے فوراً لکھا کہ بستی کا اتنا بڑا اماؤنٹ یہاں پر بیکار کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو اردوغان نے کہا کہ 2003 کے بعد بستی ترکیا جو دنیا میں کمزور بستی مانی جاتی تھی وہ نمبر 16 میں آ گئی. میری حکومت آنے کے بعد جو بستی اگر چائے پینا چاہے تو آپ ایسا کاغذ لے کر جائیں جس میں 6 زیروز ہوں, تب جا کے آپ کو چائے ملے گا. یعنی منی ویلیو اتنی گری ہوئی تھی, لیکن آج ساری دنیا میں 16ویں نمبر پر ہے میرے دوستوں ترکیا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ہاتھوں کو لے, ان کے جو ہے دماغوں کو اسلام کی طرف لائیں, اور ترکیہ نسل جو خالص اسلامی نسل ہے ان کے دل میں اسلام اور ایمان کو اور پختہ کریں, اور ان کے ذریعے سے سارے امت مسلمہ کی مدد کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.